بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود ابراہیمی کے آج ہم انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے ساتھ دو ایسے حیرت انگیز واقعات اور معجزات بیان کریں گے کہ جنہیں سن کر انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ درود ابراہیمی کی کثرت اور ذکر کرنے کی طاقت کا اندازہ بھی ہو جائے گا کہ کس طرح سے جو لوگ درود ابراہیمی کو اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں ان کی زندگی میں کس طرح سے معجزے ہوتے ہیں۔ ایک محب درود پاک شخص جو ہیں وہ اپنا واقعہ کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے آفس میں کچھ کام کے سلسلے میں اپنی سیٹ سے اٹھ کر باہر کچھ لینے گیا تو میرے واپس آنے پر پتہ چلا کہ آفس میں کچھ چور گھس آئے اور اس وقت آفس میں جو بھی موجود تھا ان سے سب کچھ لوٹ کر لے گئے تھے، پیسے گھڑی سب کچھ۔ میری ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے شخص سے بھی سب کچھ لے گئے۔ میری ٹیبل کے دراز میں وہ شخص کہتا ہے کہ میری ٹیبل کے دراز میں 2 لاکھ کے قریب کیش بھی موجود تھا اور میری مہنگی اور قیمتی گھڑی بھی وہیں پر پڑی تھی، لیکن چوروں کو نہ تو میرے پیسے نظر آئے، نہ وہ میری ٹیبل کے قریب آئے، نہ انہیں میری گھڑی نظر آئی۔ اور یہ سب کچھ وہ کہتے ہیں کہ درود پاک کی برکت سے ہوا کہ میرے پیسے بھی بچ گئے، میری گھڑی بھی بحفاظت پڑی رہی اور وہ چور جو ہیں میری ٹیبل تک گئے ہی نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میرا معمول ہے کہ میں گھر ہوں یا آفس، اٹھتے بیٹھتے میں درود ابراہیمی کا ذکر کرتا رہتا ہوں، ورد پڑھتا رہتا ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا میں تب بھی درود پاک ہی پڑھ رہا تھا اور الحمدللہ درود پاک کے ذکر سے میری سب چیزیں محفوظ رہیں، میرا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو معجزات اور واقعات آپ کی زندگی میں ہوتے رہتے ہیں، اسی سے انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ درود پاک کے ذکر میں اللہ پاک نے کتنی رحمتیں رکھی ہیں اور اللہ پاک کس طرح سے آپ کی جان و مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ پاک خود محافظ بن جاتا ہے آپ کا اور آپ کے مال کا۔ تو یہ اپنا اس طرح سے واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے درود ابراہیمی کی برکات کا ایک اور واقعہ جو ہے وہ ایک صاحب ہیں جن کا تعلق کراچی سے ہے۔ وہ اپنا واقعہ کچھ اس طرح سے، اپنا مشاہدہ جو ہے وہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ 6 سال ہو گئے میرے دونوں پاؤں شدید درد کرتے تھے، تو چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں مجھے بڑی جو ہے وہ مشکل پیش آ جاتی تھی۔ اور یہاں تک وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اگر مسجد جانا چاہتا ہوتا نا تو مجھے لوگوں کا سہارا لے کر جانا پڑتا تھا، اس قدر میرے دونوں پاؤں کے اندر شدید درد رہتا تھا۔ ڈاکٹرز میڈیسن دیتے تو زیادہ چلنے پھرنے سے بھی منع کرتے اور دن میں 3 مرتبہ مالش وغیرہ کرنے کو بھی کہتے۔ سب کچھ کر کے دیکھ لیا مگر کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، وہ درود شریف پڑھتا تھا اور درود شریف کے فضائل و مشاہدات لوگوں کو بتاتا تھا۔ میرے دل میں بھی تجربات مشاہدات سن کر درود پاک پڑھنے کی محبت پیدا ہوئی۔ اس نے مجھے درود ابراہیمی 111 مرتبہ روزانہ پڑھنے کو بتایا۔ سبحان اللہ۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ میں نے مکمل یقین کے ساتھ درود ابراہیمی اس مقررہ تعداد سے پڑھنا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ تبدیلی آنا شروع ہو گئی اور آج الحمدللہ مکمل طور پر صحت مند ہوں۔ نماز کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں، چلنے پھرنے میں بھی کوئی دشواری محسوس نہیں ہوتی، اب کوئی میڈیسن بھی نہیں کھاتا، نہ ہی پاؤں کی مالش کرنا پڑتی، کوئی مسئلہ جو ہے ابھی مجھے درپیش نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب برکات جو ہیں یہ درود ابراہیمی کے ہی صدقے میں ملی ہیں اور اللہ پاک نے آج مجھے صحت دی ہے، اور کون سا حربہ جو ہے وہ میں نے اپنی اس بیماری کے لیے نہیں استعمال کیا، لیکن اللہ پاک نے مجھے درود ابراہیمی کے صدقے میں شفا عطا فرمائی۔ دیکھیں، یہ ان 2 واقعات اور مشاہدات سے ہمیں
یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ درود ابراہیمی میں اللہ پاک نے بے انتہا فیوز و برکات رکھی ہیں۔ آپ جب صدقے دل سے کسی بھی مقصد، کسی بھی خواہش کے لیے درود ابراہیمی کا ورد اور ذکر کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ جس طرح سے پہلے واقعے میں بیان وہ شخص جو کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے کس طرح سے انہیں جو ہے ان چوروں سے، ڈاکوؤں سے بچایا اور حفاظت میں رکھا، اور کس طرح سے ان کے مال کی حفاظت فرمائی، اور وہ شخص کہتے ہیں کہ اس وقت بھی میں درود پاک ہی پڑھ رہا تھا جب یہ سارا واقعہ ہوا، تو اللہ پاک نے درود پاک کے صدقے میں اس کی حفاظت فرمائی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور جو یہ دوسرا واقعہ جو ایک شخص بیان کرتے ہیں، یہ تو بہت ہی جو ہے وہ ریئر ہے کہ اگر آپ کو کوئی جسمانی ایسی بیماری ہے جس کا آپ علاج کر کر کے تھک گئے ہیں تو ایک دفعہ درود ابراہیمی کو پڑھ کر تو دیکھیں۔ اسی طرح سے موٹیویشن ملتی ہے جب ہم دوسرے لوگوں کے مشاہدات، تجربات اور ان کی زندگی میں ہونے والے معجزات جب سنتے ہیں تو اسی طرح سے ہی ہم انکریج ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ جو ہیں وہ ضرور درود ابراہیمی بھی پڑھا کریں اور اپنی روٹین میں، اپنے معمول میں اس کا بھی حصہ بنائیں۔ باقی درود پاک آپ ضرور پڑھتے ہیں، وہ محبتوں اور عقیدتوں کا انداز ہے جو ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی افضل ترین درود پاک ہے۔ اس کو اپنے جائز مقاصد کے لیے ضرور پڑھا کریں، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ کامیاب کرے گا۔ ان دو واقعات اور ان دو معجزات سے، مشاہدات سے بڑا بندے کو جو ہے وہ ایک سہارا ملتا ہے، اور بندے کو فیل ہوتا ہے کہ ہم بھی، اگر آپ لوگوں کے دلوں میں بھی کوئی ایسا مسئلہ مسائل یا کوئی ایسی مشکل ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ حل ہو جائے، تو پھر درود ابراہیمی کو جو ہے وہ اپنی سہولت اور اپنی آسانی کے ساتھ روزانہ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک یہ جو ہماری مشکل ہے، یہ جو ہمارا کام ہے، یہ جائز مقصد ہے، اللہ پاک اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ضرور آپ کی مدد فرمائے گا، درود ابراہیمی کے صدقے میں آپ کی مدد فرمائے گا، اور آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں معجزات ہوتے۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کر چلے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔